بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے۔ اس کو دھیان سے سننا ہے اور سن کر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لال کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ بیان۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ویسے بھی معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو سارے انسان اکول نہیں ہوتے۔ مختلف انسانوں میں مختلف خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان خوبیوں کی بنیاد پر کوئی انسان دوسرے سے بہتر یا ممتاز نظر آتا ہے۔ ایک آپ ہیں اور ہم ہیں، اپنی نگاہوں سے کسی انسان کو پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ اور ایک وہ نگاہ جس کا عالم یہ ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کو دیکھ رہا ہو، جس سے کوئی چیز بھی اللہ نے پوشیدہ نہیں رکھی، اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی روشنی اور ایسا نور عطا فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور خطاب فرماتے ہوئے حوض کوثر کا ذکر کر رہے تھے، اور حوض کوثر کا ذکر کرتے کرتے فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھ کر کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب حوض کوثر ہے کہاں؟ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہی حوض کوثر ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کتنی عظیم نگاہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بسنے والے انسانوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ ابھی حضرت عمر آغوش اسلام میں نہیں آئے تھے، لیکن ان کے اندر جو پوشیدہ خوبیاں تھیں، جو کمالات تھے، جو اوصاف تھے، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ بصیرت سے ان اوصاف کو دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اور وہی دلی تمنا دعا بن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرنے لگی۔ کیا تھی وہ تمنا؟ تمنا یہ تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کس عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اس عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو آغوش اسلام میں آنے سے پہلے ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہوں۔ بہت اہم نکتہ عرض کروں گا، شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ایسا شخص جو اسلام سے اتنی نفرت رکھتا ہو کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، اس حد تک نفرت، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ وہ معمولی شخص طاقتور ہے، جوان ہے، قوت والا ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، جس کے دل میں اسلام کے لیے اتنی نفرت، اس کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ پتہ چلا کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام ہی پر، لیکن وہ اسلام دبا ہوا رہتا ہے، کبھی کسی کی دعا سے وہ اسلام ابھر جایا کرتا ہے۔ تو تلوار ننگی لے کر آنے والے سے بھی حضور مایوس نہیں ہو رہے،
بلکہ حضور دعا کر رہے ہیں، اور جہاں حضور کی دعا ہو، خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اب قبولیت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے ننگی تلوار لے کر کے نکلے، ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو کہا تم وہاں کیا جاتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بہن کے گھر کی طرف بڑھے، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ پہنچے اور اس کے بعد بہنوئی کو بھی مارا، اور بہن کو اتنا مارا کہ کان کے جو جھمر تھے وہ ٹوٹ کے گر گئے اور کان سے خون نکلنے لگے، اور بہت چاہتے تھے وہ اپنی بہن کو۔ اور بہن کا معاملہ، توجہ چاہوں گا، میں رسمی طور پر گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں سبق سکھانا چاہتا ہوں، سبق سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب کی بہن جو کبھی بھائی کے سامنے نگاہ اٹھاتی نہیں تھی، بھائی کی ایک آواز پر جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتی تھی، بھائی کا خوف دل کے اوپر طاری تھا۔ لیکن آج جب بھائی نے تماچا مار کے کہا کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، چھوڑ دے اسلام، تو بہن کہتی ہے جان تو دے سکتی ہوں، اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ بہن جو اتنی کمزور تھی، اس کمزور بہن کو اتنی طاقت ملی کہاں سے؟ تو دل پکار اٹھا، جو مذہب اتنی کمزور کو اتنی طاقت دے دے وہ مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے سامنے وہ اوراق رکھ دی، اس زمانے میں قرآن تو چھپا ہوا نہیں تھا، اوراق رکھ دیے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ یہ آیت کریمہ جب پڑھی انہوں نے دیکھا تو فاروق اعظم وہیں سرنڈر ہوتے چلے گئے، اور جب یہاں پہنچے آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا انہوں نے، اور کہا مجھے حضور کی طرف لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ چاہوں گا کہ فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نمازیں بھی مسجد حرام میں نہیں پڑھی جاتی تھی، لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، علل اعلان نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت ارقم ابن ارقم کے گھر پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے، صحابہ آتے اسلام سیکھتے تھے۔ فاروق اعظم سیدھے پہنچے حضرت ارقم کے گھر پر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وہاں پہنچے تو ان کے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے تھے، 3 دن پہلے، اور 3 دن کے بعد فاروق اعظم اسلام قبول کیے۔ ننگی تلوار ہے، پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، دستک دی انہوں نے، صحابہ نے دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کر، صحابہ کہنے لگے حضور عمر آئے ہوئے ہیں اور ننگی تلوار ہے ان کے ہاتھ میں۔ بس حضرت حمزہ جو اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہیں، کہا کھولو دروازہ، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نیت بری ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن قلم کر دوں گا، یہ حضرت حمزہ نے فرمایا۔ دروازہ کھلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر جیسے ہی آئے تو سرکار نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر کب تک تم مجھ سے لڑتے رہو گے، ایمان لے آؤ، بس اتنا کہنا تھا کہ کلمہ طیبہ سے پڑھ لیا۔ اب دیکھیے شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پہچانتے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، سرکار نے بھی نعرہ لگایا اور فرشتوں نے بھی نعرہ لگایا، اور پوری پہاڑیاں گونج اٹھی نعرہ تکبیر سے۔
پوری پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرسٹ اسٹیپ، عرض کرتے ہیں حضور ہمارا دین سچا نہیں؟ سرکار نے فرمایا بالکل سچا ہے۔ کیا ہم اکبر نہیں؟ بالکل ہم اکبر ہیں۔ کہا حضور کب تک چھپ کر کے نماز پڑھیں گے؟ چلیے آج مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ پھر دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف میں آگے حضرت حمزہ ہوتے ہیں، دوسری صف میں آگے حضرت عمر ہوتے ہیں، اور مسجد حرام کے اندر جاتے ہیں۔ پہلی بار مسجد حرام کے اندر علل اعلان نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا تو یہ فاروق اعظم کے صدقے میں حاصل ہوا ہے۔ یہ ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ جو افیکٹو ہیں، مؤثرین ہیں، وہ اسلام سے ڈسٹینس بنا رہے ہیں۔ اب اسلام کا بوجھ کن کے اوپر ہے؟ کمزور کاندھوں پر آ گیا، ایک دم کمزور کاندھے۔ اب آپ دیکھیے نا، میں آپ کو بتاؤں، امام دیکھیے تو ان کی تنخواہ دیکھیے اور سی اے کی تنخواہ دیکھیے، آپ ساری چیزوں کو کمپیر کرتے چلے جائیے، پھر وہ علمی مقام جو عالم کا ہونا چاہیے وہ دیکھ لیجیے تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حضور یہ مزاج دے رہے ہیں کہ اسلام کو مضبوط کاندھوں کی ضرورت ہے، اور جب اسلام کو مضبوط کاندھے مل جاتے ہیں تو اسلام رکتا نہیں ہے، سیلاب کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے حضرت عمر کے لیے دعا کی۔ آج ہماری سوسائٹی کا مؤثرین اور افیکٹو طبقہ لائنز کلب میں بیٹھا ہوتا ہے، آج ہماری سوسائٹی کا افیکٹو طبقہ دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، کرکٹ میچ آرگنائز کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت زیادہ کچھ ہوگا تو لو بھائی 50,000 روپے تنظیم کے لیے لے لو، دین کے لیے لے لو اور جان چھوڑا لو۔ اس لیے جب کمزور کاندھے پر اسلام آیا تو وہ طاقت پیدا نہ ہو سکی۔ جب اسلام مضبوط کاندھے پر آتا ہے تو اسلام کے سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب آیت کا تیور دیکھیے، انداز دیکھیے آپ۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی عمر کے اسلام قبول کرتے ہی اب میرے محبوب آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ 40 میں مسلمان ہیں، اب عمر اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ بھی کافی ہے اور یہ پیروی کرنے والے آپ کا ساتھ دینے کے لیے کافی ہے۔ تو جو اسلام چھپا تھا فاروق اعظم کے صدقے میں وہ ظاہر ہو گیا، اور کس کی مجال تھی کہ سیدنا فاروق اعظم سے مقابلہ کر سکے؟ کس کی ہمت تھی؟ اب چونکہ یہ تفصیلی ٹاپک ہے، میں جمعہ کے اندر مختصر وقت میں عرض نہیں کر سکتا، انشاءاللہ آج رات سرتی محلے کے اندر میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کروں گا، دو چار ایسی پتے کی بات کہ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق کئی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ فاروق اعظم کا مقام، اور کہا گیا اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب، موافق رأیہ بالوحی والکتاب، یہ فاروق اعظم کی شان، ان کی رائے پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی اونچی شان تھی۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے بہت علم کو فروغ دیا، بڑے بڑے صحابہ کے مجمع کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت چھوٹے تھے،
नन्हे से थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बड़े सहाबा के साथ जब इल्मी मुदाकिरा होता तो बिठाते थे। तो सहाबा सोचते थे क्या उमर इब्ने खत्ताब ये छोटे बच्चे को लेकर आ जाते हैं। लेकिन निगाह उमर का क्या कहना, जब ये आये करीमा नाजिल हुई, ये सूरह मुबारका नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा बैठे थे, उनसे पूछा कि इस आयत से मुतल्लिक आपने क्या समझा, इस सूरत के मुतल्लिक आपकी राय कुछ हो इस सूरत के मुतल्लिक तो बताएं। तो एक साहबी ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, इस आयत से मुतल्लिक ये है, फारूक आजम से अर्ज किया या उमर इससे मुतल्लिक ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जब मदद आएगी ना तो उस वक्त हमको अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करनी चाहिए। और बाकी लोगों ने सुकूत इख्तियार किया। तो अब चूंकि बड़े बड़े सहाबा में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बहुत छोटे थे और फारूक आजम लेकर बैठते थे, तो फारूक आजम ने सारे सहाबा को ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं तो छोटे लेकिन इल्म बहुत ज्यादा, इसलिए इनको लेकर के बैठता हूं, उनसे पूछा कि अब्दुल्ला तुम्हारी राय क्या है। अब सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये सूरह मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर दे रही है कि जब अल्लाह की मदद आए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मदद आना, इसकी तरफ तो इशारे के साथ ये बताया जा रहा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की इसके अंदर खबर है कि उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत के दामन के अंदर रहमत की तरफ आपकी तवज्जो होगी, आप उस तरफ होंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दामन रहमत के अंदर आपको जगह नसीब होगी। ये मैं इससे समझा ये विसाल की खबर दे। तो फारूक आजम ने फरमाया मेरी भी राय यही है। यहां से ये बात समझ में आई, कौन कितनी उम्र का है ये न देखो, कौन कितने इल्म वाला है ये देखो, और इल्म वाले की कद्र। बस अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, ये आज आप समझेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका दिल दिमाग दोनों रोशन आपके हो जाएंगे। फारूक आजम का एक कौल पेश कर दूं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग अपने घर से जब निकलते हैं तो तिहामा पहाड़ के बराबर उन पर गुनाह होते हैं। तिहामा पहाड़ के बराबर उन पर गुनाह होते हैं, इतने गुनाह लेकर वो अपने घर से निकलते हैं। लेकिन किसी आलिम की मजलिस में पहुंचे और आलिम की इल्मी बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुए, नादिम हो गए। तो फारूक आजम फरमाते हैं जब वो उस महफिल से जाता है तो उसके दामन पर गुनाह का एक धब्बा भी नहीं होता, एक धब्बा भी नहीं होता। और फिर फरमाते हैं कि उलमा की मजलिस में जाकर के बैठा करो, इसलिए कि इससे बेहतर कोई जगह है ही नहीं। और फरमाते हैं कि आलिम के कदम की खाक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नजदीक ये भी बहुत इज्जत वाली है, इसलिए तुम उनकी सोहबत में बैठा करो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जुम्मा में आपका आना, महाफिल के अंदर आपका शरीक होना, और कभी कोई बात दिल में उतर जाए और रोंगटे खड़े हो जाए और गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस हो जाए, तो ये इतनी फजीलत वाली बात है कि आते हैं तो गुनाह का पहाड़ लेकर और जाते हैं तो दामन पर गुनाह का धब्बा भी नहीं होता। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उलमा की महफिल में बैठा करो, उलमा से इल्म हासिल किया करो। उनके कदमों की खाक का हाल तो ये है कि एक बंदा कब्रिस्तान जाकर के मगफिरत की दुआ करता है और आलिम कब्रिस्तान जाए भी नहीं, खाली कब्रिस्तान के करीब से एक आलिम गुजर जाए तो हुजूर फरमाते हैं 40 रोज तक के लिए अल्लाह कब्र वालों पर से अजाब को उठा लेता है। ये शान है। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।